والحکمہ فإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ سامعین اکرام، آج ہم بالکل ایک نئے انداز کی ایک بات دیکھ رہے ہیں۔ آج مہم ہے نالہ صفائی کی، اور یہ حکم ہے جناب غلام حیدر وانی صاحب کا۔ آج ہمارے ادارے میں علم اور عمل کی یکجائی ہے، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام تعلیم میں عملی تعلیم کی کمی ہے، اور تعلیم کا جو ہمارا نظام ہے وہ اصلاح طلب ہے، عملی لحاظ سے بھی اور نظریاتی لحاظ سے بھی۔ اس میں جھول ہے۔ کاش کہ وہ وقت آئے جب پاکستان کا نظام تعلیم صحیح معنوں میں علم اور عمل کی دعوت دے، طلباء کو علم بھی صحیح معنوں میں العلم کے سرچشمے سے دیا جائے، اور طلباء میں عمل کی کیفیت بھی برپا کی جائے۔ اس وقت ہمارا نظام تعلیم کئی ایک المیوں اور ہزنیوں کا شکار ہے۔ اسی لیے میں نے دفتر میں سامعین کو یہ زحمت دی ہے کہ چند اپنے ان چارٹس یا جو میرے عرصہ تدریس یا معلمی کے بنائے ہوئے ایک ڈائری ہے میری، اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کروں گا، تاکہ ہم علم اور عمل میں خدا کرے کہ اس اصل اسلامی نظام تعلیم سے ہم کنار ہوں۔ کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں بھائی صاحب نے ہمیں دعوت دی ہے، اور اس دعوت پر ہم نے لبیک کہا ہے، اور آج میرا پورا ادارہ اس علم و علم کا مظہر بنا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم کلاسوں کے مناظر بھی دیکھیں گے، اور بچوں کی روانگی اور اسے میدان عمل میں بھی ہم ترتاریہ کرتے دیکھیں گے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے اپنی اس ڈائری جو اسی سکول میں بطور استاد کے میں نے بنائی ہے، اور یہ میری ڈائری بھی ہے، یہ میری یعنی بچوں کو پڑھانے کے لیے بالعموم مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کے لیے یہ چارٹس میں نے ترتیب دیے ہیں، اور یہ ایک اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کہ جو ایک استاد کمرہ جماعت میں محسوس کرتا ہے کہ بچوں کو یہ چیزیں بتائی جائیں۔ حضرات اکرامی، اسلامی نظام تعلیم اس سے قدرے مختلف ہے جو اس وقت ہمارے اسکولوں میں برپا ہے۔ مروج نظام تعلیم کے بارے میں یہ ہماری کمزوریاں ظاہر بیان ہیں۔ یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے جو سربستہ ہو، بلکہ ہر پڑھا لکھا آدمی اس کا شاکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں، اور یہ ان بنیادوں پر اٹھایا گیا ہے جو مغرب نے ہمیں فراہم کی ہے۔ مغربی فلاسفہ اور بالخصوص یونان کے فلاسفہ، یونان کے علم پر اگر نظر کرتے ہیں تاریخ میں، تو ہمیں ایتھنز اور اسپارٹا کے دو نظام نظر آتے ہیں۔ ایتھنز کے سامنے انسان کی جسمانی وہ تھی تربیت تھی، اور اسپارٹا کے سامنے عقلی تربیت، اور اس طرح اس نظام میں روح کا کوئی وجود نہ تھا۔ اور اس کے بعد کے لوگوں نے روحانی تربیت کو ملایا تو یورپ کی روحانیت اس میں آ گئی، اور وہ نظام تعلیم جو جسم اور عقل دونوں کی نفی کرتا تھا، اور میں روح کے نام سے روحانیت کا رواج پا گیا۔ بعد میں لوگوں نے نفسیات، فروبل وغیرہ اور دوسرے اسپینسر وغیرہ اس قسم کے مغربی فلاسفہ نے اس کی بھی بات کی، اور بعد میں یورپ نے اپنے سامنے جو آئیڈیل رکھا وہ شیکسپیئر کا تھا، اور ایک نظام ترتیب دیا جس میں جسم اور عقل اس کی اور پھر کرداریت کے لیے اچھا شعری، اور اس میں ڈرامائی انداز سے شیکسپیئر۔ تو اس انداز سے وہ نظام جو وہاں ترتیب پایا، ہمارے ہاں غلامی کے بعد بے نوان اس کو لاگو کر دیا گیا، اور ہمارے ذہن سے وہ بات نکال دی گئی کہ اسلامی نظام تعلیم کا سرچشمہ قرآن اور سنت ہے۔ حضرات ان چارٹوں کے ذریعے میں نے یہی بات عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی نظام تعلیم کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور ہر دور میں انبیاء نے علمی تحریک برپا کر کے انسانوں کو اپنے رب سے جوڑا ہے۔ اسلامی نظام تعلیم میں بچے کا تعلق چیزوں کی قیمت جاننے سے، یعنی انسان کی اپنی قیمت کیا ہے، اپنی قدر کیا ہے، کائنات کیا ہے، اور خالق کائنات، ان تینوں کا علم، یہ دراصل اسلامی نظام تعلیم کا منبع ہے۔ اور پھر انبیاء کرام نے انسان کو اپنے رب سے ملانے کے لیے، اور پھر اس جہان کے فنا اور پھر اخروی زندگی کا تصور دیا ہے۔ یہ بنیادیں ہیں، اللہ سے تعلق، اخروی زندگی کا احساس اور رسالت کے ساتھ وابستگی۔ گویا وہ نظام تعلیم ہمارا اسلامی نظام تعلیم ہے جس کی بنیاد قرآن، سنت اور اخروی زندگی کے فکر پر ہو۔ اس طرح یہ انبیاء کرام اپنے اپنے ادوار میں
لوگوں کو علم کی دولت سے نوازتے اور انسان کی جسمانی ضروریات کو بھی پورا کرتے اور روحانی ضروریات کو بھی پورا کرتے. تو یہ انسان کا تجزیہ، انسان کے تین وجود، اس کا جسم توانا ہونا چاہیے، اس کی عقل دانا ہونی چاہیے اور اس کی روح بینا ہونی چاہیے. تو انسان گویا تین وجودوں کا حامل ہے. اور انبیاء کرام نے کائنات کا تصور بھی واضح کیا، اخروی زندگی کا تصور بھی واضح کیا اور خالق کائنات سے بھی انسانوں کو جوڑا. تو یہ باتیں اگر بچے کے ذہن میں راسخ کی جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا بچہ خود انسان کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو یا کائنات کے بارے میں کسی اور فلسفے یا سائنس کی بتیاں یا عقل سے سلجھائے اور آخرت کے بارے میں اس میں کوئی شک ہو. تو یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں مرکوز ہیں. یہ اسلامی نظام تعلیم کا ماخذ ہے. قرآن سرچشمہ علم ہے اور یہ علم الہی ہے، یہ العلم ہے. اور اس میں عبادات عقائد کا ذکر ہے، اس میں عبادات زندگی کا ذکر ہے، اس میں معاملات زندگی کا ذکر ہے. اور جہاں یہ نظام عقائد، عبادات اور معاملات پر منتج ہو کر ایک کسی خطے پر لاگو ہوتا ہے یہ قرآنی نظام، تو وہاں پھر یہ فلاح اور ایک تعمیری معاشرہ جو ہے وہ برپا ہوتا ہے. اور اس کلام پاک کو برپا کر کے، یہ نصاب تعلیم ہے، اس کو برپا کر کے دکھایا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن ہے. جو کچھ قرآن میں لفظوں میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. اور اس صدی میں انسان کے سامنے ایک پورا نظام تعلیم برپا کر دیا. حضور بحیثیت معلم جب ہم دیکھتے ہیں ایک ایسی قوم جو اس وقت غیر مہذب تھی لیکن اس کو آن کی آن میں اٹھایا، اور وہ قوم بظاہر جو ان کی مخالفت بھی کرتی رہی لیکن بہت ہی تھوڑے عرصے میں ایک ایسی قوم بن کر سامنے آئی جس نے پوری دنیا پر ایک انقلاب برپا کر دیا. تو یہ اس قرآن اور انقلابی اسلامی نظام تعلیم کا اثر تھا. ایک امت سامنے آ گئی جو اس وقت یہ نقشے میں دکھائی گئی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سعادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دور خلافت ہے اور یہاں ایک اسلامی تحریک چلتی ہے اور پوری دنیا پر چھا جاتی ہے. اور اس طرح سے یہ عرب سے لے کر عراق، ایران، ماورا نہر، افغانستان اور اس طرف شام، مصر، شمالی افریقہ اور اسپین تک یہ ایک مختلف رنگوں میں ہمارے سامنے اس وقت جو نقشہ ہے یہ حقیقت ہے امت مسلمہ کا نقشہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ امت برپا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کار رسالت ہمارے کندھوں پر ڈال دیا ہے. یہ اس وقت کے استاد کا کام ہے کہ وہ نوجوانوں میں اپنی تاریخ کا احساس دلائے. اسے کیا کہیے، اس وقت ہماری تاریخ غیروں کے ہاتھ میں اور ہمارا نقشہ بدل دیا گیا ہے. بلا شبہ ہمارے ہاں رنگیلے بادشاہ بھی گزرے ہیں لیکن ایسے 94 بادشاہ موجود ہیں جن کا کردار مثالی، اور ہمارے 1400 مسلمان بادشاہوں میں سے ایک لمبی فہرست ہے. اس کے بالمقابل دوسری تہذیبوں کے پاس، دوسری اقوام کے پاس نام کے اکا دکا آدمی بھی ایسے نہیں ہیں جو ہمارے رنگیلے بادشاہوں کا وہ کر سکیں. تو حضرات یہ تاریخ کا تصور ہمارے موجودہ بچے کو نہیں مل رہا. 10ویں تک کوئی تاریخ نہیں ہے اور ایف اے میں جا کر کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا. تو یہ ہمارا حافظہ ہم سے ہمارے نظام تعلیم نے چھین لیا ہے. جب تک استاد اس طرح نقشہ بنا کر نہیں بتائے گا وہ گویا نئی نسل کا رشتہ جو ہے وہ کٹ چکا ہے. حضرات گرامی، تاریخ کا یہ پہلو برے صغیر میں، ہم غلامی کے بعد آج آزاد ہیں الحمدللہ، لیکن برے صغیر میں مختلف اقوام کی آمد کے بعد مسلمانوں کی آمد جہاں ہوتی ہے اور ایک عرصہ 1000 سال ہماری لمبی تاریخ ہے برے صغیر پر ہماری حکمرانی کی. اور اس وقت برے صغیر میں نظام تعلیم کا کیا عالم تھا. ہر طرف مساجد ہیں، تعلیم کا بندوبست ہے، اور ایسے معاشرے میں جہاں تعلیم کو محض ایک طبقے تک محدود کر دیا گیا تھا، ہر طرف علم کے سرچشمے ہیں. اور اس طرح صوفیاء کرام ہر جگہ بیٹھے، منم بکو ہداشتو بیابا غریب نیز، ہر جا کے رفت خیم ازد و بارگاہ صاحب، وہ اللہ سے لوگوں کا تعلق جوڑ رہے تھے. برے صغیر ہند میں لوگوں کو کفر سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہے تھے، علم کی روشنی، عمل کی روشنی. اور اس طرح سے ایک عرصے تک مسلمانوں کا یہاں عروج رہا. لیکن اسے کیا کہیے، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے اور پھر ہمیں نیند آ گئی. ہم سو گئے
لیکن بحمدللہ اس غلامی میں بھی ہمیں بیدار کرنے والے بہت تھے، اور انہوں نے پھر ہمیں بیدار کیا، استعمار کو ہم نے دور کیا، ہم پھر آزاد ہو گئے، پاکستان بنا، اور اس وقت امت مسلمہ بحمدللہ ایک پوری تسبیح کے دانوں کی طرح، یعنی عرب سے لے کر، سعودی عرب سے لے کر یہ یمن تک 49 ریاستیں، کبھی اب 50 ملک ہو چکے ہیں، اور وسط ایشیا یہ سرخ اندھیروں میں کبھی تھا، آج جہاں اجالا ہو چکا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ میں نے نقشہ اس وقت بنایا جب یہاں سرخ اندھیرے تھے، اب اللہ کا کرم ہے یہاں روشنی روشنی ہے، یہ آزاد ہو چکا ہے۔ مغربی استعمار کے سائے تلے یہ جموں کشمیر میری انگلی کے نیچے ہے، انشاءاللہ پاکستان کا یہ اٹوٹ انگ ہے، اور یہ کشمیر کا جہاد اس وقت شروع ہے، اور پورے عالم اسلام میں ایک لہر اٹھ چکی ہے، نوجوان سمجھ رہا ہے، لیکن اے کاش کہ ہمارے حکام یہ سمجھتے کہ ان بچوں کو ہم وہ تعلیم نہیں دے رہے جو جہاد سے وابستہ ہو، اے کاش کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں قرآن پاک کی تعلیم کو لازم کریں، عربی کو بی اے تک لازم کریں، اور اسی طرح سے انگریزی کو دیش نکالا دیں یا اس کی ضرورت کے مطابق اسے رکھیں، بچوں کو فوجی تعلیم دیں۔ جب تک ہم فوجی تعلیم اس ملک میں جہاد کے انداز سے نہیں چلائیں گے، ہم ذہناً غلام رہیں گے۔ تو یہ وہ ممالک ہیں، اور اس وقت الحمدللہ ہر طرف تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو، پھر استوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ تو میں اس حوالے سے، چونکہ ویڈیو کا کیسٹ ہمیں محفوظ کر رہا ہے اور یہ حکام کا حکم ہے، ہمارے لیے مجبورانہ اقدام ہے، بہرکیف میں اس ذریعے سے محترم جناب بھائی صاحب کے نام آج یہ پروگرام منسوخ کر رہا ہوں۔ میرا پورا ادارہ آج علم اور عمل کا گہوارہ ہوگا، اساتذہ کے مناظر بھی آپ کے سامنے آئیں گے، پھر ہم مصروف کار بھی ہوں گے، انشاءاللہ وہی بچے جو یہاں سکول میں آپ کو پڑھتے لکھتے نظر آ رہے ہیں، وہی اساتذہ بچوں کے ہمراہ جب مصروف عمل ہوں گے تو کسیوں اور نالا اور اس زمین کی آبادی، پاکستان کی زندگی اور تابندگی کے لیے ہماری کوششیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ میں یہاں اس ادارے میں بہت دور یعنی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا کرے کہ میری آواز ان اونچے ایوانوں تک پہنچے، اور وہ لوگ تعمیر علم کے، تعمیر وطن کے لیے تعمیر تعلیم کو اولیت دیں۔ یہ میرا کتابچہ بھی جناب بھائی صاحب کی نظر کیا جا رہا ہے، وہ اسے پڑھیں، یہ میری آہیں ہیں، یہ میرے آنسو ہیں جو میں اپنے حکام کے نظر کر رہا ہوں، اور پہلے بھی نظر کیا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم میرے سامنے ہیں، یہ کتابچہ بھی استادوں کی آج میں نے نظر کیا ہے، اور قرآن کی دعوت کا خلاصہ جو میں نے ایک نقشے میں لکھا ہے اس کو میں نے کتابت بھی کرا دیا ہے، یہ بھی میں حکام تعلیم کی نظر کر رہا ہوں۔ تو میں اپنے اس پروگرام کو اپنے استادوں کے حوالے سے، اپنے حکام کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے آج جناب بھائی صاحب کی نظر کر رہا ہوں۔